قرآن پاک میں ہے قال اللہ تعالیٰ فخرج منہا فإنکا رجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے اللہ نے حکم کیا شیطان کو کہ نکل جا یہاں سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، تو رجیم ہے. اور ہا کی ضمیر یہاں جنت کی طرف ہے اور کا کی ضمیر شیطان کی طرف راجع ہے. مرجوم مفعول کا وزن ہے. آیت نمبر 116 ہے سورہ شعراء کی. کالو، دیکھیں وہاں پر فعل تھا کالا تو اس کا فاعل حذف تھا، لیکن 14 صیغے ہیں عربی میں اور 14 صیغوں میں سے پہلے صیغے کو چھوڑ کر، واحد مذکر غائب کو چھوڑ کر، باقی تقریباً 13 کی 13 صیغوں میں فاعل ہمیں آگے نظر آ جاتا ہے. اگر مونس فاعل ہے تو اس میں کالا فعل کے ساتھ تا لگی ہوگی، تائے تانیث کی. کالت کہا اس نے، تو آگے وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہوگی یا ہا ضمیر کی صورت میں ہوگی. کالت زینبو، زینب نے کہا. کالت ہی یا فاعل، اس عورت نے کہا. لیکن اس کے بعد اگر کالا فعل ہوگا تو 12 صیغوں میں اس کا فاعل ہمیں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے. یہاں پر دیکھیں کالو، تو وہاں پہ جو واو ہے وہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے، اور الف جو لگا ہوا ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہے کہ آگے کے لفظ میں یہ جو واو نہ مل جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے ایسا کوئی لفظ لکھا ہو کہ جس کے ساتھ یہ واو مل کر کچھ اور جو ہے لفظ سمجھ میں آئے. اسی لیے ہر فعل کے بعد واو جمع کے بعد، واو الجمع کے بعد الف پروٹیکشن کے لیے لگا جاتا ہے کہ یعنی یہ یہاں پہ کالا ان سب نے کہا. آگے جو بات ہے کیا کہا، کالا جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا مقولہ ضرور ہوگا، اور مقولہ اس فعل میں، اس جملے میں مفعول بہی کا کام کرتا ہے. مقولہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر جملہ شرطیہ ہے. لَإِن لَمْ تَنْتَهْ يَنُوهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. دیکھیں اگر آپ اس کو لَإِن لَمْ کو دیکھیں گے تو آپ کو لَإِن جو ہے ایک لفظ سمجھ میں آئے گا، یا آپ اس کو ایک لفظ جانو گے، لیکن اصل میں یہ دو الفاظ ہیں. لام تاکید کا الگ ہے، اور ان جو اس کے ساتھ حمزہ نون ان، یہ حرف شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لم الگ لفظ ہے نفی کے لیے. لیکن یہاں پر ہم ملا کر، کیونکہ وہ اپنا تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد لام آتا ہے تو اس میں تشدید لگا کر نون کا آواز بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمارے اپنے جو ہے عجمی قرآن میں تشدید لگی ہوتی ہے تاکہ پڑھنے والے غلطی نہ کر سکیں. لَإِلَّمْ، البتہ ضرور، لم تنتہی، تو نہیں باز آ گیا. تا علامت مضارع تم کے لیے ہوتی ہے، تم ایک، تم دو، تم سارے، تم عورت ہو یا مرد. تم کے لیے جو ہے علامت مضارع کسی کام کو کرنے کے لیے جب فعل استعمال کرتے ہیں تو جب سیکنڈ پرسن کے لیے تو اس میں تا استعمال کرتے ہیں. لم تنتہ یا نوح، اگر تو نہیں رکا اس کام سے اے نوح. یا الگ ہے، نوح الگ ہے. یا نوح تو جو ہے لَتَكُونَنَّ، تو البتہ لام تاکید کا ہے اور نون مشدد ڈبل تاکید کا ہے. کسی بھی جملہ فعلیہ میں فعل میں مزید تاکید پیدا کرنی ہو تو صرف لام لگا دیتے ہیں، ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کبھی نون ساکن لگا دیتے ہیں تو اس سے 2 تاکیدیں پیدا ہوتی ہیں، اور نون مشدد لگا کر 3 تاکیدیں پیدا کی جاتی ہیں. ایمفسس یعنی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. تو لَتَكُونَنَّ، البتہ ضرور بالضرور، تو ہو جائے گا من المرجومین، ان لوگوں میں سے جسے سنگسار کر دیا گیا. یعنی مفعولین وہ لوگ جن کو سنگسار کر دیا گیا، تو بھی ان میں سے ہو جائے گا، تجھے نہیں چھوڑیں گے.
یہ سب ان لوگوں نے کہا تھا. کالا فعل ہے اور اس کا مقولہ جو ہے اس کا مفعول ہوتا ہے. رجوم آلات سنگساری کو کہتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا کن کو؟ ستاروں کو. شہاب ثاقب کو کیا بنایا؟ رجومن. جالا فعل دو مفعول چاہتا ہے کہ کس کو بنایا اور کیا بنایا. ایک تو ہے جعلا، اس نے بنایا کس کو؟ ستاروں کو. کیا بنایا؟ رجومن. رجومن مارنے والا، نشانہ لینے والا. نشانہ لینے والا بنایا کس کے لیے؟ واسطے شیطانوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ جو ہے قرآن میں ستاروں کو رجومن کہا گیا ہے، اس لیے اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ رجم جو ہے مصدر ہے، رجم جو ہے مصدر ہے، مصدر کی جمع نہیں ہوتی. لیکن چونکہ قرآن میں ستاروں کو جمع کے طور پر جو ہے مانا گیا ہے، ان کا جمع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے پھر اسی مناسبت سے جو یہاں پر اس کو رجومن کہا گیا ہے، اس کی رجم کی جمع رجومن کہا گیا ہے. سورہ ملک آیت نمبر 5 ہے. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو، شہاب ثاقب کو، رجومن مارنے کی چیز، لِلشَّيَاطِينِ واسطے شیطانوں کے. جب یہ لفظ محاورے یا استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو استعارہ یا محاورہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن استعارے کے لیے ہے کہ اردو کا ایک شعر ہے میر انیس کا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اب یہاں پہ کوئی شیر تو نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے جنگل جو ہے وہ کانپ رہا تھا، بلکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام حسین چونکہ شیر کی طرح بہادر اور نڈر ہے، تو جیسے ہی وہ جو ہے میدان کی طرف آئے تو سارا میدان تھرا گیا. تو یہاں پر امام حسین کی جگہ شیر کو مستعار یا ادھار کے طور پر لیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے نا بات میں ایک خوبصورتی اور وزن پیدا ہوتا ہے جب الفاظ میں، کلام میں، اشعار میں استعارے، تشبیہیں، یہ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک کلام میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک نغمگی بھی آتی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 12 ہے وَيَقُولُونَ، وہ سب کہتے ہیں، خمسۃ ہم خمسۃ. وہ یقولون، دیکھیں یہاں پر بھی کالا کا فعل ہے یقولو، اور یہاں پر واو نون، واو جو ہے نون اعراب کا ہے، اور واو جمع کے لیے ہے کہ واو الجمع ہے. یعنی جمع جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے مذکر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو واو کو استعمال کرتے ہیں، اور نون اعراب کا ہے، اور نون اعرابی گر بھی جاتا ہے. لیکن پھر اس وقت جب نون اعراب کو گراتے ہیں تو ہم نے اوپر پڑھا تھا کالو، دیکھیں اس میں نون اعرابی گرا ہوا ہے تو الف پروٹیکشن کا الف لگا دیا گیا. لیکن یہاں پر چونکہ نون اعراب کا موجود ہے اسی لیے یہاں پہ الف پروٹیکشن کا نہیں لگا. وَيَقُولُونَ، وہ سب کہتے ہیں. کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں جو ہے تھا کہ آپ بتائیں. تو اس کے لوگوں کے بارے میں تھا کہ وہ سب کہتے ہیں خمسۃ، وہ 5 تھے. سادسہم اضافی مرکب ہے اور جو ہے خبر ہو سکتا ہے یا مبتدا ہو سکتا ہے. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. ہم خمسۃ، وہ 5 تھے. سادسو، یہ ایک جملہ ہے، ہم خمسۃ، وہ 5 لوگ تھے. اور دوسری خبر ہے سادسو، 6 تھے. ہم، وہ سب. سادسہم، چھٹا تھا ان کا. کلبہم، کتا ان کا. لوگوں کی اصحاب کہف کے بارے میں یہ رائے تھی کچھ لوگوں کی،
ان کا جو ہے وہ تکے مارتے تھے اور جو ہے رجمم بالغیب اندھیرے کے تیر کا چلاتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. تو اللہ نے سب کی بات کو رد کر کے کہا رجمم بالغیب، یہ سب اندھیرے کے تیر ہیں. یعنی اصل بات کا تو ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں کہ شاید کہیں اندھیرے کا تیر کام آ جائے. آج ہم نے اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم نے شروع کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کا جو ہے اسم کیا تھا 2852 دفعہ، پھر ہم نے اللہ کے بعد اعوذ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے شیطان کیا تھا، آج ہم نے رجیم کیا. تو یوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ایک فعل ہے اور دوسرے 3 اسماء ہیں، سب کا انالیسس ہم نے کر لیا. اور باقی اس میں حروف رہتے ہیں من اور بی. من اور بی جو ہے اس میں جو ہے حروف اپنے حرف ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے انالیسس کریں گے. اور یوں ہمارا ایک جو ہے استعاذہ پورا ہو گیا کہ جب ہم قرآن پاک میں ہے کہ جب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن کی جو ہے قرات کرو، جب قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے. تو اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ رجم کا، کہ شیطان کو 2 دفعہ رجم کیا گیا. رجیم فعیل کا کہ اس کو اوپر سے نیچے اتارا گیا، اس کو رجیم کہہ کر راندہ درگاہ اور مردود کہہ کر آسمانوں سے نیچے پھینک دیا گیا. اور دوسرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں کرو، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر جب منا کی طرف جانے لگے تو راستے میں جو ہے شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش کی کہ اس کی جگہ کوئی اور کام کرو، یہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگانے کے لیے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا. پھر آگے چل کر دوسرا شیطان، پھر تیسرا شیطان، یوں 3 شیطانوں. تو جو ہم حج کے موقع پر جو ہے رجم کرتے ہیں، جو کنکریاں مارتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں، تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ابراہیمی ہے جو ہم اس کو بجا لاتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے حج نہیں کیا تو آپ اس میں دیکھتے بھی ہو، ٹی وی پر جب لائیو حج آتا ہے تو لوگ شیطان کو جو ہے پتھریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. تو یہی ہے کہ جب بھی آپ شیطان کا شر آپ کو ستانے لگے تو اللہ اکبر کی صدا لگایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.